الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے، یاد رکھ۔ ویسے تو ہر انسان ذمہ دار ہے، لیکن علماء خاص ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے۔ جو ذمہ داری نبی کو دی جاتی تھی وہ ذمہ داری علماء کو دی گئی۔ ذمہ داری کو امانت داری سے پورا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اصل کام یہی ذمہ داری کو پورا کرنا، اپنی ذات سے دین پر چلنا اور پھر اس دین کو پوری امت میں پھیلانا۔ پھیلانے کے لیے کوشش سے جس لائن سے بھی ہو، کوئی مدارس کی لائن سے، کوئی دعوت تبلیغ کی لائن سے، کوئی انفرادی ملاقات کر کے، کوئی ٹیوشن کلاس کر کے، جو بھی ہے، یہ ساری طریقے ہیں۔ ان میں سے جو بھی طریقہ ہو، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہم کوشش سے کرتے رہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ہماری محنت کرنے سے لوگ بدل جائیں گے ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں، محنت کر کے نا امید ہو جاتے ہیں، یہ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، یہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ نا امید ہمیں نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی محنت اور اپنی کوشش کو بدلتے رہے، اس میں تجدید کرتے رہے اور کام کرتے رہے موت تک۔ دین اللہ پھیلائے گا، یہ بات یاد رکھے۔ بہت سے لوگ نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یار ہم سے تو کیا ہوتا ہے، یا ہم تو اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں، کچھ بھی نفع نہیں ہو رہا ہے۔ نفع ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی نبوت کی، اس کے بعد اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں لگ گئے۔ سب سے پہلے ذمہ داری تو پورا کیا صفا پہاڑی پر بیٹھ کر، سب نے جمع کیا، ذمہ داری ملتے ہی کام شروع کر دیا۔ صفا پر جمع کر کے بتایا، میری بات مانو گے؟ سب تعریف کر رہے ہیں کہ آپ تو سچے ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سب کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ میری ایک بات مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اس کلمے کو پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب نے دامن جھاڑ دیا، سب نے دامن جھاڑ دیا۔ بھئی ابھی تو کہہ رہے تم سچے ہیں، جو بات کہو گے مان لیں گے، اور ابھی بات کہی تو مانتا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رواج کے خلاف بات آئی۔ رواج کے خلاف جب بات آتی ہے پہلی مرتبہ تو جھڑک دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کہ عوام کا ایک مزاج اور ہے، اس مزاج کے خلاف جب بات کریں گے تو پہلی مرتبہ جھڑک دی جائے گی، ہم نا امید نہ ہو جائیں۔ ہمارا کام ہے اب دوسرا راستہ اختیار کریں، کرتے کرتے پھر وہ بات قبول کی جاتی ہے، پہلی ہی مرتبہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جھڑک دی گئی، سب اٹھ کے چلے گئے کہ ہم سمجھے کچھ بات ہوگی، لیکن آپ نے تو اس کے لیے جمع کیا، ہم باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے جب قبول نہیں ہوئی تو آپ نے محنت نہیں چھوڑی، محنت کا طریقہ بدل دیا۔ بولے چلو جاتے ہیں۔ مینا کے اندر ٹینٹ لگتے تھے، حج کا زمانہ، اس وقت بھی حج کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا۔ پھر وہاں پہنچے، چلو وہاں جا کے محنت کرتے ہیں، شاید وہاں سے کوئی مل جائے۔ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ذمہ داری پوری کرنا، اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے طریقوں کو بدلتے رہنا، باتوں کے ڈھنگ کو بدلتے رہنا، نہ مانی جائے تو نا امید نہ ہونا، حالات خراب ہو جائے تو صبر کرنا۔ یہ سارا دائی کے اوپر آئے گا جو نبی پر آیا ہے۔ آپ مینا میں گئے، مینا میں جا کر دعوت دے رہے، ایک ایک ٹینٹ میں جا رہے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا حاسد آپ کا چچا ابو لہب تھا، ہر وقت ساتھ میں گھومتا تھا، اور جس ٹینٹ والوں کے پاس جا کر
بات سمجھا کر نکلتے تھے، ابو لہب اس میں داخل ہوتا اور کہتا تھا دیکھ یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کو زیادہ جانتا ہوں، تم لوگ کہیں اس کی باتوں میں مت آ جانا۔ اور پھر کہتا تھے بہکی بہکی باتیں کرتے، نعوذ باللہ، یہ تھوڑا سا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بتاؤ آپ کو کیسا برا لگتا ہوگا کہ جہاں میں نے ذہن بنایا وہاں دوسرا آ کر اس ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ ہم بھی کبھی محنت کریں گے، ہمارے ذہن کو دوسرے لوگ آ کر خراب کریں گے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ خراب کرنے والے اپنا کام کرتے ہیں، حق پھیلانے والے اپنا کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، ہمت کے ساتھ کام کرتے رہنا۔ آپ دوسرے ٹینٹ میں گئے، تیسرے ٹینٹ، ہر جگہ پر ابو لہب ساتھ میں رہتا اور ہر جگہ پر رکاوٹ بنتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے جو قافلہ آیا تھا اس مدینہ والے قافلوں کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی بات کو قبول کیا۔ ہے تو صاحب مستقل مینا میں دعوت دینے کا باب ہے اور آپ نے اس میں بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو وہاں جا کر کیا بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ اور میری حفاظت کرو، میں اللہ کے دین کو پہنچاؤں۔ تم قبول کرو یا نہ کرو اس کے بارے میں نہیں، تم چاہے قبول کرو یا نہ کرو، کیونکہ اس زمانے میں جو حفاظت دیتا پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہا مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ، جس قبیلے کے والے آتے تھے، اور پھر پہلے جاتے ہی بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں چاہتا ہوں اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں، لیکن پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میں چاہتا ہوں کوئی ٹھکانہ ملے۔ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ ٹھکانہ ملا ہوا ہے، ہاں، ٹھکانہ مل جاتا ہے تو بات کرنے میں آسانی ہے۔ دعوت و تبلیغ جب شروع ہوئی تو اس میں بھی ٹھکانہ مساجد کو بنایا، یہ مساجد والے نہیں دیتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنا، اس گاؤں میں بستیوں میں دین پھیلا ہے، تو آپ بھی ٹھکانہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایک جگہ مل جائے جہاں سے ہم کام کریں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے پوچھتے تھے کہ آپ کون سے خاندان کا؟ میں قریش کا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ تو کہا آپ کے خاندان والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا میرے خاندان والوں نے تو مجھے بھگا دیا، میری بات نہیں مانی۔ تو بعضے کہتے کہ تمہارے اندر ایسی عادت ہوگی، تمہارے خاندان والوں نے ایسی بات نہیں مانی تو ہم کیا مانے تمہاری بات کو، تانا دیتے۔ حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ بیٹا نیک ہوتا ہے تو باپ گھر سے نکال دیتے، کوئی برائی کی وجہ سے نہیں، نیکی کی وجہ سے، کیونکہ گھر کا ماحول پورا برائی کا ہے، بدعت کا ہے یا اور کسی قسم کا ہے۔ اب بچہ نیک بن گیا، اس کو نکالا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے تھے اس وجہ سے کہ تم باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا، حق پر آنے کے لیے۔ یہ پہلے جو یہاں کے بوڑھے تھے انہوں نے تکلیف اٹھا لی، اللہ نے ہمیں بیٹھے بیٹھے مل گئے، کیونکہ اس وقت بھی تو ہماری اندر جہالت ہی تھی نا، تو جہالت کے اندر جب کوئی دیندار بنا ہے تو ان کو تکلیف پڑی ہے، ہاں، ان کو نکالا گیا ہے، گاؤں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، سب کچھ تکلیف اٹھائی، لیکن وہ چلاتے رہے، آج تک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، دین ہم تک پہنچا۔ تو اس طریقے سے لوگ تانا دینے لگے، تمہاری بات نہیں مانی گئی، تمہارے خاندان میں تو ہم لوگ کیسے بات مانیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لے جائیں گے، آپ کو اپنے علاقے میں حفاظت کریں گے، لیکن ہمارے سردار کا ہمیں انتظار ہے۔ جب ان کا سردار بازار میں سے آیا، ان کے سامنے جب بات آتی تو سردار جھڑک دیتا تھا، بولے تم نے کس آدمی کو لے رہے ہو؟ بولے یہ تو اپنی قوم میں سب سے برا آدمی ہے، نعوذ باللہ، ایسے ایسی گالیاں پڑی، اس کو مت لے جاؤ۔ اور پھر کہتے تم یہاں سے نکل جاؤ، کیوں ہمارے قوم کو ہمارے خاندان کے ساتھ بیٹھے ہو؟ مدینہ والوں نے قبول کیا تھا اور پھر وہ چلے گئے، کہا ہم ابھی تو آپ کو نہیں لے جا سکتے، لیکن ہم جا کر مدینہ میں محنت کریں گے، کچھ ہم مضبوط ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس یہود زیادہ ہے اور وہ ہم پر غالب ہے، اور یہ مشرکین تھے، کہا ہم لوگ کمزور ہے، تو ہم جب غالب آ جائیں گے تو آپ کو لے جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو دعائیں بتا دی، تسبیح فاطمہ بتائی، کہ تم اس کو پڑھتے رہنا۔ حالانکہ وہ ابھی وہ نہیں ہے، یعنی ایمان میں داخل نہیں ہوئے،
فرمایا اس کو پڑھتے رہو، اللہ تمہیں غالب کر دے گا ان کے اوپر. ذکر بتایا. تو خیر بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ مدینہ والوں نے قبول کیا. لیکن مینا میں کامیابی نہ ملی. پھر آپ نے سوچا چلو طائف جاؤ. جگہ بدل رہے ہیں نا، طریقے بدل رہے ہیں. دائی یہ ہوتا ہے کہ دائی اپنے کام سے بیٹھتا نہیں، بیٹھے گا تو سوچے گا کہ اب دوسرا راستہ کون سا لوں. ہاں، ہم کیا ہے بھائی نہیں مانتے چھوڑ دیا، نہیں، سوچو ان کی رگ کیا ہے، کس بات سے مانیں گے، یہ سب سوچنا ہمارا کام ہے. یہاں تک کہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے بھی ہے، بچوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بچے نہیں سمجھتے ہیں، بچے غبی ہے، بچے کچھ نہیں، بچے ہوشیار ہے. ہمیں سمجھانے کا ڈھنگ بدلنا چاہیے، نئے نئے ڈھنگ سے سمجھانا چاہیے، نئی نئی مثالوں سے سمجھانا چاہیے. کبھی بورڈ سے سمجھائے، کبھی قصے کہانیاں سے سمجھائے، کبھی پیار سے، کبھی انعام دے کر. تو کمزور بچے بھی قوی ہو جاتے ہیں. کوئی بچہ کمزور نہیں ہوتا ہے، بس وہ استاد کمزور ہوتا ہے کہ وہ ان کو آتا نہیں ہے کہ اس بچے کو کیسے ڈیلنگ کرے یا کیسے پڑھائے. کیونکہ بچے الحمدللہ ہوشیار ہیں. ہاں کچھ فطری کمزور ہوتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. جو فطری کمزور ہے پھر اس کو پیار محبت سے چلاؤ، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کوئی نفع نہیں دے گا، بلکہ اس کو پیار نفع دے گا کہ ہو سکتا آگے چل کر یہ ہوشیار بن جائے. کچھ فطری کمزور ہوتے ہیں تو پہچاننا ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس کو کیسے رکھنا. یہ تو استاد کو پڑھانے کی ہدایت پھر یہ الگ ہو جائے گی. مجھے تو پہلے استادوں کو اپنا باطن بنانا ہے کہ کیسے بنانا ہے، اس بات کو اصل کرنا ہے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو، آپ طائف میں گئے اس امید پر کہ طائف کے سردار لوگ ہیں وہ بات کو مان لیں گے تو کام چل پڑے گا، لیکن وہاں سے بھی پتھر ملے، پتھر کھائے آپ نے. دیکھو دین کی جب محنت کرو گے نا تو استقبال نہیں ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ باتیں آئے گی. ابھی پتھر کا زمانہ تو نہیں رہا، باتوں کا زمانہ ہے، تانوں کا زمانہ ہے. اس طریقے سے ہمیں کہتے ہیں ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، فطری چیز ہے، دل ٹوٹے گا. لیکن یہ اللہ نے دل توڑا ہے تاکہ میرے سامنے اور جھکے، پھر میں اس کو ہمت دوں. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دلوں کو توڑواتے ہیں کسی کو پیچھے لگا کر. یہ ہمارے لیے خیر کی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں دکھتا ہے بہت شر کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، پتہ نہیں اللہ ہماری بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. نہیں اللہ ناراض نہیں ہوئے. مصیبت آنے کو ہمیں سمجھتے کہ اللہ ناراض ہو گئے. مصیبت آنا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے کہ اللہ ہمیں کچھ اور بنانا چاہتے ہیں. اس مصیبتوں پر صبر کرو. صبر نہ ہو تو اللہ والوں سے مل کر صبر کے طریقے سیکھو، یا ان سے تسلی حاصل کرو. اپنے بڑوں کے سامنے بات رکھ کر تسلی مل جائے گی. صحابہ پر پریشانی تھی، حضور سے تسلی حاصل کرتے تھے. صحابہ قربانیاں دیتے دیتے بہت تھک گئے، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول ہمارا دین حق نہیں ہے. کہا حق ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، اتنے دنوں سے فاقے برداشت کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو آپ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو نبیوں پر ایسے ایسے پریشانی آئی ہے، انہوں نے صبر کیا، تم بے صبر ہو گئے ابھی سے. اس سے زیادہ کی قربانی بتائی. ان کو پھر صبر آ گیا کہ اوہو اچھا ایسا ہوا، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. ذمہ داری دو طرح کی ہے، ایک ذمہ داری ظاہری علم کو پھیلانا، اور ایک ذمہ داری ان کے قلوب کو اللہ کی طرف جوڑنا. دونوں چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں چیزیں تھی کہ نہیں تھی؟ صرف ایک نہیں تھی، دونوں چیزیں تھی. کہ آپ نے جہاں صحابہ کو علم دیا ہے وہاں صحابہ کی تربیت بھی فرمائی. تو ہمارے اندر بھی دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آج ہم نے علم تو سیکھ لیا ہے لیکن ہماری ابھی تک تربیت نہیں ہوئی. ہمارا دل نہیں بنا ہے، ہمارا دل بگڑا ہوا ہے. ہمارا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، سنت کے مطابق ہے،
لیکن دل سنت سے ہٹا ہوا ہے، دل ہمارا بگڑا ہوا ہے. اور ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے بولو؟ دلوں کو دیکھتا ہے. اور سارے انسان ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، صورت کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں. تو سارے لوگ جو دیکھتے ہیں اس کو تو ہم بنا رہے ہیں، لیکن اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو بنانے کی کوئی فکر نہیں. اور اللہ ہر وقت ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. ہمیں بھی بعض مرتبہ پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے. ہمارے دل میں حسد ہے، محبت ہے، یا دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یا نرمی ہے، اللہ کی محبت ہے، کیا ہے؟ سارے دلوں میں رہتی ہے. سارے دلوں کی بیماریاں ہیں. جتنا علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ، تو اتنا باطنی علم بھی سیکھنا فرض ہے. یہ طلب العلم، اس علم کے لفظ کے اندر دونوں علم مل کر علم بنتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. جب حدیثوں میں علم کا لفظ آئے گا اس کا مطلب کامل علم. اور کامل علم کب بنتا ہے؟ جب اس میں ظاہر اور باطن دونوں ہو، جب جا کے علم کامل بنا. تو اس حدیث پر کامل ہم اتریں گے کہ طلب العلم فریضۃ، علم کا سیکھنا فرض ہے. تو ہم نے ظاہر کو سیکھ لیا، بولے ہم نے علم تو سیکھ لیا، ظاہر ہی کو لے کر ہم چلتے ہیں، نہیں اس کے اندر باطن خود بخود آ گیا. کیونکہ علم کامل جب ہی بنتا ہے جب اس میں دونوں، اور ہمیشہ کامل لفظ بولا جاتا ہے حدیثوں میں، تو اس میں دونوں ہیں. اس لیے باطن علم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی حدیث میں باطن علم کہ یہ سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے. سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے، فرض ہے. آج ہم کہتے ہیں بھائی علم سیکھنا فرض ہے. اتنا علم سیکھو جتنا جو ہمیں حلال اور حرام سے بچا سکے، ہے کہ نہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں اتنا سیکھے جو حلال اور حرام سے ہمیں بچا سکے، جائز اور ناجائز سے بچا سکے. یہ جیسے اتنا علم سیکھنا ظاہر کا فرض ہے، تو باطن کا بھی علم، اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جو علم ہمیں گناہ سے بچا سکے، جو علم ہمیں گناہ سے بچا سکے، اتنا باطن کا علم سیکھنا فرض ہے. باقی آگے کے درجات ہے، وہاں تک نہ پہنچے تو کوئی پکڑ نہیں. جیسے ایک علم عالم کوئی نہ بنا تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ ہوگا، لیکن ہر انسان کو اتنا علم سیکھنا کہ حلال اور حرام کو پہچان لے، کام ہو گیا اس کا. اتنا علم فرض ہے، باقی علم نفل ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو ایسے ہی باطن کے اندر بھی اتنا علم سیکھنا فرض ہے جو گناہ سے بچا سکے. باقی درجات تو نفل ہے، گناہ سے بچا سکے، بس اتنا سیکھ لو. آج بتاؤ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچا جا رہا ہے. صحیح ہے نہیں بولو؟ ہر ایک کی دل کی آواز ہے کہ گناہ سے نہیں بچا جا رہا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ گناہ ہے. ہم سے گناہ بہت ہو رہے ہیں. موبائل کے گناہ الگ ہے، تنہائی کے گناہ الگ ہے، اجتماعی گناہ الگ ہے. پڑھاتے وقت کتنے گناہ ہو رہے الگ ہے. ہم پڑھاتے وقت بھی ہمارے گناہ ہو رہے ہیں. بچوں کی حقوق امانت داری پوری نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. جس ادارے میں ہم کر رہے ہیں اس ادارے میں امانت داری سے کام کرنا، اگر امانت داری میں خیانت ہوگی تو گناہ نہیں. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہم تو پڑھا رہے، دین کا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عوام کے جو حقوق ہے کہ ان کے اندر دینداری کیسے آ جائے، اس کے لیے ہم جو محنت نہیں کر رہے اور اس میں جو خیانت ہو رہی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری جب کب پوری ہوگی؟ جب اندر کا باطن بنے گا، دل بنے گا، تو انسان کو پوچھنا یعنی بولنا نہیں پڑے گا کہ تم ذمہ داری پوری کرو، یہ خود اٹھ جائے گا. بھائی یہ تو میرا کام ہے. پھر یہ ذمہ داری کو پوری کرے گا بغیر مال کے. یہ نہیں کہ مجھے اجرت دو یا مجھے اس کا پیسہ دو. فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ تو میرا کام ہے.
اگر اس ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا اور اندر کا دل نہیں بنا ہوا ہوگا، تب تک وہ کوئی کام کرے گا تو کہے گا کچھ ملنا چاہیے، ملے گا تو کرے گا، نہیں ملے گا تو نہیں کرے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک دل نہیں بنا ہے۔ جب دل بنے گا تو پھر کچھ نہیں، یہ خود کہے گا مجھے کرنا ہے۔ کبھی کیسے کسی نوجوان کو بیٹھ کر سمجھایا، کسی بوڑھوں کو لے کر سمجھایا، یا کسی طریقے سے انسان اپنا انفرادی محنت کرتا رہتا ہے اپنے بیوی بچوں سب کو سنبھالتے ہوئے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ جب دل کا بننا ضروری، جب دل بنے گا تو امانت داری، ہر چیز میں امانت داری سے کام لے گا۔ بچوں کے ساتھ میں امانت داری ہوگی، ادارے کے ساتھ امانت داری ہوگی، اس کے علاوہ گھروں میں امانت داری، رشتہ داروں میں، سب میں امانت داری سے کام کرے گا۔ تو ہمارا دل بگڑ چکا ہے۔ سارے انبیاء کی محنت کا میدان انسانوں کا دل تھا، یاد رکھیں۔ تمام انبیاء آئے ہیں، جسموں پر محنت نہیں کی، کس پر محنت کی؟ دلوں پر محنت کی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہماری پوری باڈی، اس کا بادشاہ دل ہے۔ ہمارے جسم کے اندر بھی بڑی سیاست چل رہی ہوتی ہے، خالی باہر نہیں، ہمارے جسم میں بھی دو پارٹیاں ہیں۔ جس باہر دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک اپوزیشن پارٹی جو بیٹھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو ایسے ہمارے جسم میں بھی دو پارٹیاں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک قلب ہے، اور ان میں ہمیشہ ووٹنگ ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ جیتتا ہے کبھی وہ جیتتا ہے۔ تو دو پارٹیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ بول آپ کے دل میں، ہر ایک کے دل میں ہے۔ لیکن حکومت پر بچپن سے جو ہے نا، وہ نفس کی پارٹی ہے، یہ بچپن سے ہے، اور ابھی تک ہے۔ ہم نے علم سیکھ لیا ہے، لیکن ہمارے اندر ابھی تک نفس کی پارٹی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب نفس جو کہے گا وہ ہاتھ چلیں گے، آنکھ چلیں گے، چاہے وقتی طور پر ہم دینی کام کر لیں، لیکن جہاں وہاں سے فارغ ہوئے تو سیدھا پھر وہ اپنا کام کرے گا۔ تو ہمارے اندر نفس ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ نفس کی پارٹی کو ہرا کر قلب کو جیتا دینا، قلب کی حکومت آ جائے، فرمایا اسی کا نام اصلاح ہے۔ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ حدیث تو پتہ ہے نا؟ فرمایا ہمارے دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی کو قلب کہتے ہیں، اور وہ بن گیا، اگر وہ حکومت پر آ گیا تو پورا جسم صحیح چلے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو فرمایا پورا جسم بگڑے گا۔ تو ہماری اس پوری باڈی کا جب جسم بگڑے گا تو پورا عالم کا نظام پر اس کا اثر پڑے گا، یہ بھی یاد رکھنا۔ جب یہ بگڑتا ہے تو خالی اتنا نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر پھر عالم پر پڑتا ہے۔ جب قلب بگڑتا ہے پھر پورا عالم بگڑتا ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں پورا بگڑا ہوا نظام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب پر حکومت کی، فرمایا اس ایمان کو قبول کرو، سارا امن و امان سے تبدیل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہماری بستی کا ماحول کو بدلنا ہو تو پہلے دل کو بدلنا ہو۔ ہمارے اندر کا دل بدلے گا، پہلے ہماری باڈی بدلے گی، تو باہر کے ہمارے اس کے پر اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو جوڑا ہے ایمان والے کے اعمال سے، کہ جیسے اعمال ہوگے عالم کا نظام چلے گا، اور اعمال کو جوڑا ہے اعضاء سے۔ بھئی اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ آنکھ عمل کرتی ہے نا، زبان عمل کرتی ہے، کان عمل کرتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے۔ آنکھ کا دیکھنا عمل ہے، اگر یہ عمل صحیح کیا، جہاں دیکھنے کا حکم ہے تو عمل صحیح ہوا، اور جہاں دیکھنے کا حکم نہیں وہاں دیکھا تو عمل غلط ہوا۔ تو ساری دنیا کے نظام کو جوڑا ہے اعمال سے، اور اعمال کو جوڑا ہے ہمارے اعضاء سے، اور اعضاء کو جوڑا ہے قلب سے۔ تو معلوم اگر دل بدل گیا، دل بن گیا تو سارا عالم بن جائے گا۔ ذرا سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دل کا بنانا اتنا ضروری ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہماری سب سے زیادہ سستی دل کے بنانے میں۔ میں اس کا نفع بتا رہا ہوں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا۔
کہ اس سے اعضاء صحیح چلیں گے. عمل یہی اعضاء سے ہو رہے ہیں، یہی اعضاء سے اچھے عمل بھی ہو رہے ہیں، یہی اعضاء سے برے عمل بھی ہو رہے ہیں. لیکن برے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ نفس کی حکومت ہے. نفس جب قابض ہوگا تو برے اعمال ہوں گے، کیونکہ نفس مرکز شرارت ہے، مرکز شر نفس میں ہے. اور قلب جو ہے وہ خیر ہے، وہ ہمیشہ خیر کو قبول کرتا ہے، نیچرل. وہ شر قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے فرمایا ہمیں تزکیے کی ضرورت ہے. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوگا. اس لیے تزکیے کو نوافل نہیں ہے بلکہ فرض ہے، کیونکہ پورا عالم کا نظام ہمارے دل پر ہے. تو ہم پورے عالم کو تو نہیں بدل سکتے، کم سے کم اپنی باڈی کو تو بدل سکتے کہ میرے اعضاء صحیح ہو جائے. تو تزکیہ ایک ہوتا ہے تزکیہ اور ایک ہوتا ہے تصفیہ. قلب کا تصفیہ ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اب تصفیہ اور تزکیہ میں کیا فرق ہے وہ سمجھو. تصفیہ کہتے ہیں جب کسی چیز کے اوپر جب کوئی مٹی آ جائے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے گھروں میں، اور اس کے اوپر مٹی جم جاتی ہے، تہ آ جاتی ہے، تو ہم اس کو ایک کپڑے سے صاف کر دیتے، اس کی چمک آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تصفیہ، کہ اس کے اوپر، اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہے بلکہ اوپر مٹی آ گئی تھی جس کی وجہ سے چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا تھا. تو تصفیے کے لیے ایک کپڑا لگا دیا تو صاف ہو گیا. ایسے ہمارے دل کے اوپر ماحول کا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے دل تھوڑا گندا ہو جاتا ہے. کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤں گے تو وہ ان کی باتوں کو سنو گے تو ہمارا دل صاف ہو جاتا تھا. اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب میوات کے اجتماعات میں جاتے تھے تو ان کا تو تزکیہ ہو چکا تھا، لیکن وہ دل کے تصفیے کے لیے جاتے تھے کہ ماحول کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر بھی گرد و غبار آ جاتا، کیونکہ یہ ماحول کا اثر آتا ہی آتا ہے. گھروں میں کتنا ہی پیک کرو اس کے باوجود بھی مٹی تو آ جاتی ہے. تو ہمارے دلوں میں چاہے ہم کتنا بھی ہو پھر بھی ماحول سے اثر لے لیتے ہیں. تو وہ پھر اپنے شیخ کے پاس جا کر تصفیہ کرتے تھے اور اس کے بعد آ کر کام کرتے تھے. تزکیہ نہیں، تزکیہ تو پہلے سے ہو چکا تھا. تو یہ تصفیہ ہے، لیکن ہمیں تصفیہ تو بعد میں ہوگا. پہلے تزکیہ کریں گے اس کے بعد تصفیہ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی دل گندا تو ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. ذرا مجلس لے لی یا پھر اللہ والوں کی کچھ کتابیں ملفوظات پڑھ لی، ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے. اور تزکیہ کہتے ہیں جس کے اندر کوئی داغ لگ گیا ہو. مثال کے اس کپڑے پر سالن کا داغ لگ گیا، اب بتاؤ اس کو کپڑے سے صاف کروں گے تو ہوگا؟ نہیں ہوتا ہے. بلکہ اس کو کیا کرو، صابن کی رگڑائی چاہیے، برش لگائیں گے، جب جا کے اس کے اندر سے داغ جائے گا اور صاف ہوگا. پھر بھی وہ تھوڑی اپنی علامت چھوڑتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ. کہ تزکیہ میں نفس کے اندر برائیاں موجود ہے، اس لیے اس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تزکیہ ہے. اور تزکیے میں مجاہدہ ہے، رگڑائی ہوتی ہے نا. تزکیے میں کوئی رگڑائی نہیں ہے، وہ تو ایک صحبت اچھی مل جائے تو دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے. تزکیے لیے مجاہدہ ہے، اس کے لیے پھر وہ ذکر و اذکار کا مجاہدہ دیا جاتا تھا. لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کر دیا تزکیہ. وہ ایک زمانہ تھا جس میں تزکیہ بڑا مجاہدہ تھا. قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط، مال انام، لوگوں کے ساتھ سب کم کرا دیتے تھے. اور اس کے بعد یہ نہیں کھاؤ وہ نہ کھاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا مجاہدہ ہوتا. ابھی کوئی مجاہدہ نہیں، سب کھاتے رہو پیتے رہو، بس جیسا بتایا وہ سے کام کرتے رہو. اللہ ہمارے دل کا، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے. برسوں لگیں گے لیکن تزکیہ ہو جائے گا. جب تزکیہ ہوگا اس کے بعد قرآن و حدیث کا ایک نور سمجھ میں آئے گا. ابھی قرآن و حدیث کی تفسیر ہم الفاظ سے لیتے ہیں، کتابوں سے لیتے ہیں. جب نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، دل جب پاک بن جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حدیث میں سے ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کھولیں گے جو تفسیروں میں بھی نہیں ملے گا.
وقت پر اللہ تعالیٰ بات کو کھولیں گے، عجیب عجیب اللہ تعالیٰ صلاحیت کھولیں گے، حدیثوں کے کئی مطالب سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اور تزکیہ کرنا نفس کو، کیونکہ نفس جو ہے مرکز شر ہے، سارا شر کس میں ہے؟ نفس میں۔ تو آج ہم جتنے گناہوں میں مبتلا ہے، جس کا مطلب کہ نفس کا کنٹرول ہے ہمارے اوپر، وہی بد نظری کراتا ہے، وہی موبائلوں میں غلط استعمال کراتا ہے، وہی وقت کو ضائع کرواتا ہے، وہی بیویوں سے لڑائی کرواتا ہے، وہی پتہ نہیں کیا کیا حسد کرواتا ہے، دوسرے علماء سے، دوسرے ساتھیوں سے بدگمانی کروانا، یہ سارا نفس کا کام۔ اب بتاؤ، یہ سارے گناہ اتنے مہلک ہے کہ ہمارے ایمان کا کینسر ہے، ایسے مہلک بھی گناہ ہے یہ، اور ہم سب کو لگے ہوئے ہیں۔ آج جسم میں اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں کینسر لگا ہوا ہے تو اس وقت انسان فکر مند ہو جاتا ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے علاج کی طرف لگ جاتا ہے، اس کی بات کا تو بھروسہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ اگر بیماریاں ہو تو چین سے نہیں بیٹھنا، یہ ایمان کا کینسر ہے، ایمان کا کینسر۔ لیکن اس کو سننے کے بعد ہمارے دل پر کچھ چوب ہی نہیں رنگتی۔ کیوں؟ کہ اب ہمارا ماحول کا اثر ہم پر ہے۔ اس کو سمجھتے سمجھتے بھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، انسان پھر فکر مند ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے۔ تو کبھی جوانی کے جذبات کی وجہ سے انسان نہیں سمجھتا ہے، لیکن بات تو سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت میں ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم غلط چیزوں میں ہیں، ہمیں صحیح چیز پر آنا ہے، تاکہ کرتے کرتے فخر نہ آئے، بلکہ یہ سوچے کہ بھائی میں تو کر رہا ہوں دین کا کام، لیکن میں خود کتنا برا ہوں مجھے ہی پتا ہے۔ اگر اپنی برائی ہماری نظر میں نہیں ہوگی تو ہمارے کام کرتے کرتے ہمیں فخر آ جائے گا، تو ایک برائی اور بڑھ جائے گی۔ اور اگر اپنی برائی ہماری نظر میں ہوگی تو کتنا ہی اچھا کام کریں گے، اطاعت کے ساتھ کریں گے، لیکن ہمارے اندر فخر نہیں آئے گا کہ میں برا ہوں۔ صحابہ تو برے نہیں تھے، صحابہ تو اچھے سے اچھے عمل کر کے بھی کہتے تھے ہم میں برا ہوں۔ وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ تھا۔ جب ایمان بنتا ہے اس کی علامت کیا؟ ایمان بنا ہے اس کی علامت کیا؟ اس کی علامتیں بہت ساری علامتیں ہیں۔ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جتنا بنے گا اتنا سمجھے گا میں بگڑا ہوا۔ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایمان کمزور ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جتنا کام کرے گا کہتا ہے میں نے کام کیا، میں نے کیا۔ تو یہ اپنے میں کر رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کبھی تک ایمان کمزور ہے۔ قوی ہوگا، اچھے سے اچھا کر کے بھی دوسروں پر ڈالے گا کہ اس نے کیا میں نے نہیں کیا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے، اپنی طرف کبھی نسبت نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو آج ہم اچھا سمجھ رہے ہیں ظاہری اعمال کو دیکھ کر۔ ہمیں اپنا اچھائی، جب ہماری ایمان کی جو صفات اور علامتیں بتائی گئی ہے اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہو تو پھر ہم اچھے ہیں، اور اگر وہ صفاتیں پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہم برے، چاہے ظاہری اعمال ہمارے کتنے ہی نمازی اور تہجد گزار ہو کیوں نہ ہو، لیکن ایمانی صفات ہونی چاہیے۔ ایمانی صفات حدیثوں میں بہت ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے، فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا، حدیثوں میں آتا ہے مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اب ایک انسان بڑا نمازی، بڑا دیندار، بڑا سب کچھ ہے، لیکن دھوکہ دینے والا ہے تو فرمایا مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمانی صفات نہیں ہے، ظاہری اعمال بہت ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایمانی صفات سے پہچانیں، یہ ہے اصل کمال۔ ظاہری اعمال سے مت پہچانے۔ آج ہماری ظاہری اعمال کی نقل تو غیر بھی کرے گا، یہودی بھی کرے گا، ہمارے درمیان میں گھسے گا، ہم سے اچھا دیندار بنے گا، ہم سے اچھا قرآن، ہم سے اچھی تفسیر بھی کرے گا، بہترین امامت کرائے گا، سب کچھ ظاہری عمل کر سکتا ہے، لیکن باطن عمل نہیں کر سکتا۔
باطن اعمال وہ نہیں کر سکتے. تو ظاہر میں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی علامت، مومن وہ ہوتا ہے جو دل کا صاف ہوتا ہے. مومن کی علامت بتائی. اور ہمیشہ یہود و نصارہ ہمارے جیسا لباس پہن کر نماز پڑھ کر ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن پہچاننے کے لیے جاؤ وہ دل کا گندا ہوتا ہے. وہ دل کا گندا ہوتا ہے. منافق دل کا گندا، مومن دل کا صاف ہوتا ہے. مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے، مومن بدگمان نہیں ہوتا ہے، حسن ظن کرتا ہے. یہ ساری علامتیں ہیں. کیا یہ باتیں ہمارے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں ان باتوں کو پیدا کرنا ہے. چلو یہ تو ساری چیزیں آئے گی کیسے، اس پر سوال کر رہتے ہیں. اب یہ لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. چاہتے ہیں کہ آ جائے؟ پہلے دل کا ارادہ ضروری ہے. دل کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ لائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کمال تک پہنچنا، ارادہ کر کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں پہنچا دیں گے. اب کیسے آئے گی؟ اس کے لیے جو ترتیب رکھی ہے، فرمایا پہلے تو کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت ہو جانا. بیعت ارادے کا نام ہے. بیعت کوئی بڑی چیز نہیں. ہم بیعت کو پتہ نہیں کیا سمجھ کا لفظ سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں. ارادے کا نام ہے کہ ہم تم سے علاج کرائیں گے، یہ عہد کر لیا، اسی کا نام بیعت ہے. اس کے لیے کلمات پڑھائے جاتے ہیں تاکہ عہد مضبوط ہو جائے. سنت طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. بیعت کئی طرح کی بیعت ہے. بیعت اسلام ہے، بیعت ہجرت ہے، بیعت نصرت ہے، بیعت توبہ ہے. ہمارے زمانے میں جو ہے بیعت ہے وہ بیعت توبہ ہے. یہ طریقہ ہے ہماری دل کو بنانے کے لیے، ابتدا ہے. بہت سے لوگ بیعت بھی ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں بن رہا ہے. اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. ابھی ہر پوری بات تو جتنا سمجھا سکے سمجھ لے. یہ باتوں کو بار بار سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا. 3 چیزیں ضروری ہیں اپنی اصلاح کے لیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک محبت شیخ. فرمایا جس سے اپنی اصلاح کرا رہے ہیں اس شیخ کی محبت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے. اور ایک بات بھی یاد رکھے، جب انسان اصلاح کے لیے کسی شیخ کو چوائس کرتا ہے تو سب سے پہلے جو یعنی گھاٹی آتی ہے، جو رکاوٹ آتی ہے، شیخ سے بدگمان کر دیتا ہے نفس. یہ سب سے پہلے گھاٹی آتی. اس گھاٹی کو پار کرنا ہے. ہر ایک پر یہ گھاٹی آئے گی کہ شیخ سے بدگمان نہیں ہوا تو کسی کی بات سے ہو جائے گا. کسی نے شیخ کے بارے میں بات کہہ دی تو بدگمانی ہمارے دل میں بیٹھ گئی. ہم اس گھاٹی میں پھنس گئے. اب اس میں سے نکلنا ہے. گھاٹی ناوے نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس گھاٹی کو پار کرنا ہے. اب اس کو پار کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کس کے پاس جاوے، پوچھنے کی عادت نہیں ہے اور انسان اس گھاٹی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. شیخ سے بدگمان ہو گیا تو شیخ سے نفع نہیں ہوگا. یہ راستہ محبتوں سے چلتا ہے. ہمارے اعمال کی کمی برداشت ہو سکتی ہے، محبت کی کمی برداشت نہیں ہوگی. محبت ہے. اس لیے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ٹوٹ کر ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا. جی ہمیں محبت میں زیادتی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھانا ہے. جتنی محبت ہوگی اتنا اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا. اعمال کی کمی اللہ تعالیٰ برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کے ساتھ محبت کی کمی برداشت نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہم نہیں چل رہے، سنتوں کی کمی ہے وہ برداشت ہو جائے گی، لیکن نبی کی محبت میں کمی آ جائے، نبی کے بارے میں بدگمانی آ جائے تو اسلام ہی چلا جائے گا. تو معلوم ہوا یہ راستہ محبتوں سے چلتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی جیسے نبی سے محبت میں ذرا برابر بھی بدگمانی برداشت نہیں ہوگی، ایسے اپنے مشائخ جو جس شیخ سے بھی لگا ہوا ہے اس کو اپنے شیخ سے بدگمانی ذرا بھی برداشت نہیں ہو سکتی. وہ آگے نہیں چل سکتا. یا تو اس کو چاہیے کہ بدگمانی کو دور کرے
کسی کی باتیں سنی ہے تو کسی سے بات کو صفائی کر لے، حضرت کے جو خادم ہو یا حضرت کے جو دوسرے مریدین ہو یا خلفاء ہو، ان سے بیٹھ کر بھائی یہ بات میرے دل میں آئی ہے پتہ نہیں کیسے، تو وہ بات صاف کر دے گا، ہم ادھر سے نکل جائیں گے، ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، تو اس کے راستے اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اس بدگمانی کو دور کرنا ضروری۔ اس لیے فرمایا جب شیخ پکڑ لو تو پھر شیخ کو برابر پکڑ کے رکھو، دوسرے مشائخ کے پاس جاؤں گے تو اپنے شیخ سے پھر بدگمانی شروع ہوگی، فرمایا دوسرے مشائخ کے پاس بھی مت جاؤ، اسی سے اپنا علاج کراؤ، یہ سارے آداب ہے۔ تو محبت شیخ بہت ضروری، راستہ محبتوں سے طے ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام ہے اتباع، اتباع کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اتباع میں بھی جتنا بتایا جیسے بتایا بس وہ کرتے رہنا۔ نفس کیا کرتا ہے، بعض مرتبہ بعض آدمی بہت زیادہ عمل کرتا ہے اور کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، شیخ نے عمل تھوڑے سے بتائے، تو یار میرے تھوڑے عمل سے کیا ہوگا، میں تو اتنے زیادہ عمل کرتا تھا، اس کو نفس دھوکہ دیتا ہے، تو وہ شیخ کے عمل تو نہیں کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے لیکن اپنے عمل برابر کرتا رہتا ہے، اس کو نفع نہیں ہوگا، کیونکہ شیخ نے جو عمل بتایا ہے اس میں اطاعت ہے، اور اس کے اپنے جو عمل تھے اس میں نفس ہے، تو نفس والے عمل جو اس نے اپنے چوائس کیے ہیں اگرچہ وہ دین کا عمل ہے، اس سے ثواب ملے گا، ترقی نہیں ہوگی۔ شیخ کے عمل کرنے سے چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو لیکن اس سے ایمان بڑھے گا، اس کو ترقی ہوگی، یہ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دوسری چیز اطاعت ہے، اور اطاعت خالی ذکر و اذکار میں نہیں ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کے جو معاملات ہے ہر چیز پوچھ پوچھ کر کرے، اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں ہو، چاہے اپنے پھر پڑھنے پڑھانے کے بارے میں ہو، کوئی جگہ چھوڑنی ہے، کوئی جگہ پر جانا ہے، یا پڑھاتے وقت جو حالات آ رہے ہو، لوگ پریشان کر رہے ہیں یا امامت چھوڑنی ہے، یہ سارا کا سارا شیخ سے پوچھ پوچھ کر کر، جب پوچھ کر کریں گے تو اطاعت ہوگی، اس میں اللہ کی مدد ہوگی، ہمارا نفس مرے گا، کیونکہ نفس کے مارنے کا، ہم نفس کی تزکیہ کرنا ہے تو تزکیے میں سب سے زیادہ اس کا موت جو ہوتی ہے وہ اطاعت سے، کیونکہ نفس چاہتا ہے کسی سے پوچھو مت، تیری مرضی جو آئے وہ کام کر، اور اسلام میں کیا بتایا تزکیے میں، فرمایا تیری کوئی مرضی نہیں، شیخ جو بتا دے اس کے مطابق عمل کر، جو اپنے بڑے بتا دیے، بستی میں شیخ نہیں لیکن بستی کا کوئی عمل ہے جس میں بڑوں نے بتا دیا اس پر عمل کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ تو اطاعت میں جتنا انسان چلے گا اتنا ہی فائدہ ہے۔ دیکھو آپ مدرسہ پڑھا رہے ہیں لیکن مدرسے پڑھانے کی حد تک آپ اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں ایک نظام فالو کر رہے ہیں، اس میں کوئی نافرمانی نہیں کر رہے۔ اگر اس میں ہر ایک اپنی مرضی چلانا شروع کر دے تو وہ ادارہ ہی ختم ہو جائے گا، اس کا نظام پورا خربڑ ہو جائے گا۔ جو کمپنی چل رہی ہے اس کمپنی میں ہر ورکر اطاعت کر رہا ہے کہ بھائی یہاں کا یہ رولز اس کو فالو کرنا ہے، لیکن اپنی انفرادی زندگی میں ہماری کوئی اطاعت نہیں، اجتماعی کاموں میں ہم کر رہے ہیں، بھائی جیسا بتایا ویسے کرو۔ تو یہ ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ کیسے کرنا، اس کے لیے شیخ کو پکڑنا، اس کے لیے تین چیزیں ضروری، ایک تو محبت شیخ ہو، اور دوسرا اتباع ہو، اور تیسری چیز ہے اطلاع، کہ اس کی اطلاع دیتے رہے۔ اب اطلاع میں کہتے ہیں ہم نے ذکر و اذکار ہی نہیں کیا تو کیا جواب دیں، یہ نفس ستاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے ایک خط لکھا کہ حضرت ہم سے کوئی ذکر و اذکار ہی نہیں ہو رہے تو ہم کیا اطلاع دیں؟ فرمایا یہی اطلاع دینا اطلاع ہے، سمجھ میں آیا؟ یہی اطلاع دینا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ بھی ایک اطلاع ہے۔ اب نفس کیا کہتا ہے، ارے تو ابھی نہیں، پہلے عمل کرنا اور اس کے بعد ایک ہفتہ ذرا عمل کرے، بولا آپ بھیج دے، کہا اب بھیج دے، کہا کچھ تو کیا ہے، پھر چاہے بعد میں چھوڑ دے۔ نہیں یہ نہیں ہوا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں اطلاع دینی ہے تو اطلاع دے دو۔ حضرت پورا ہفتے میں کچھ بھی عمل نہیں ہو سکتا، بس آپ 3-4 مرتبہ اطلاع دیں گے آپ کو عمل کی توفیق ہو جائے گی، کیونکہ نفس پر بڑا بھاری پڑتا ہے اور نفس خود ہی ہمیں لگا دے گا کام پر۔
اور یہی اس کا نفس کی اصلاح ہے کہ ہمیں کام پر لگا دینا. تو 3-4 مرتبہ اس طریقے سے اطلاع دے. یہ انتظار نہ کرے کہ میرے سے پہلے کچھ کام ہو جائے پھر کام کرو. تو بہت سارے لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے ذکر و اذکار نہیں ہوا ہم کیا اطلاع دے, وہ تو شیخ ناراض ہو جائیں گے. شیخ ناراض نہیں ہوتا ہے, شیخ نبی کی طرح شفیق ہوتا ہے. اس کو جتنی اپنی بیماریاں لکھوں گے اتنا وہ اپنے اس مریض پر, اس مرید پر وہ شفیق ہو جاتا ہے. یہ سیریس مریض ہے, یہ نبی کی صفت ہوتی ہے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرا زنا کرنے کا جی چاہتا ہے. اب کتنا سخت مرض ہے. تو آپ نے ڈانٹا صحابی ہو کر, تمہارے دل میں یہ جذبہ کیسے آ گیا؟ صحابی کیسے ہو سکتا ہے, تم ابھی تو کچھ بنے نہیں ہو. اللہ کے رسول نے اور قریب کیا, پھر اس کو سمجھایا کیا تم چاہتے ہو تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کام کر؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں بالکل نہیں چاہتا. تو فرمایا تم جس کے ساتھ بھی زنا کرو کسی کی تو والدہ ہوگی, کیا تمہارے بہن کے ساتھ, تو تمہاری بیوی کے ساتھ, سارا سمجھاتے. فرمایا نہیں. تو فرمایا اس کے بعد ان کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ اللہ اس کے گناہ سے محفوظ فرما اور اس کی حفاظت فرما. اس کے بعد وہ فرماتے صحابی میرے کبھی بھی گناہ کی کبھی بھی خواہش نہیں ہوئی. تو شفیق بنے, ڈانٹا نہیں ہے. آپ کو بھی امت میں کام کرنے کے لیے شفیق بننا پڑے گا. جب شفیق بنو گے, ڈانٹو نہیں. ان کا تو کام ہے غلطی کرنا, عوام کیا کرے گی, غلطی تو کرے گی. ہمارا کام ہے شفقت سے ان کو سمجھانا, ڈانٹنا نہیں ہے. حضور کے سامنے کتنے سارے بے دینی کے کام ہوتے رہے, لیکن آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں, پیار سے ہی سمجھاتے رہے. تمام نبیوں کے یہی حال تھا, یا قومی یا قومی, اپنے قوم کو کہہ رہے, پیار و محبت. حالانکہ وہ لوگ ان کو ستا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے یہ میری قوم. تو نبی جو ہے وہ اس کے وہ صفات ہمارے اندر آنے چاہیے کہ ہم بھی شفیق بنے. سارے امتی کے ساتھ میں جتنے عوام ہیں سمجھے یہ سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اب ان کو دیندار بنانا, بستی میں 100% دین آنا, یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. یہ محنت کر رہے ہیں, ہم قبروں میں چلے جائیں گے, ہمیں اجر پورا ملتا رہے گا. لیکن ہمارا کام ہے یہاں کام کرتے رہنا. کتنا بجا بھائی؟ 12:30 ہو گیا, وقت نکل گیا. ابھی تو تم سے پوچھنا تھا کہ کوئی سوال ہو تو بتاؤ, ابھی تو خالی میں نے ترغیب دی ہے. تو یہ ہے کہ اصلاح کے لیے جب اصلاح شروع کروں گے اس وقت پوچھتے سارے راستے مل جائیں گے. یہ تو میں نے اوپر کی موٹی باتیں بتائی. اصلاح کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے کہ محبت شیخ ہو, اتباع شیخ ہو اور اطلاع ہو. یہ 3 کام ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوتی جائے گی. اب بتاؤ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی سوال کہتے ہیں, کہیں گے کیا سارے سوال کا جواب آ گئے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال رکھا ہی نہیں ہے, جتنے سوال تھے سب کے جواب ہی آ گئے. اور کوئی بات سمجھ نہ ہو جس میں کچھ آپ کو الجھن ہو تو سمجھ سکتے ہیں, کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. باقی بات تو بس اتنا کافی ہے. بڑے دماغ کے ساتھ بات لگائے, بڑی توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے سنی. آپ کی توجہ سے اللہ نے بات نکالی. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا بولو؟ ہاں, اب بیٹھ کر سوچے. اب اس میں سے یہ بتاؤ کہ سارے کے سارے کسی نہ کسی مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے؟ اس میں سے کون کون جڑا ہوا ہے یہ بتائیے. 1 2 3 4 ماشاءاللہ 5 جڑے ہوئے ہیں. دوسرے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. میں تو چاہتا ہوں یہاں کے 100% علماء جڑے ہوئے ہو. ہاں, جڑنا یعنی اپنا تعلق مشائخ سے جوڑ دینا, بیعت کے ساتھ بیعت کر لے ان سے. بیعت یعنی اپنا دل کا ارادہ ظاہر کر لے کہ ہم آپ سے اپنی اصلاح کروانا چاہتے ہیں. یہ کنیکشن جڑ جاتا ہے اس الفاظ سے. ورنہ آدمی بیٹھ جاتا ہے, مجلس سے سن لیتا ہے, دل میں ارادہ کرتے, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ارادے کو ظاہر کرنا, نیت, اور میں نیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ نے نیت کر لی ہے تو پھر اپنے جس مشائخ بات بتا, مشائخ نے کلمہ پڑھا ہے, توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیے, اور ہم سمجھتے ہم شیخ سے بیعت ہو گئے. یہ بیعت نہیں ہوتا. اس کو بیعت کے لیے ضروری ہے
کہ نیت کر کے ان کو بتاوے بعد میں انفرادی مجلس میں کہ حضرت میں آپ سے اصلاح کا تعلق رکھنا چاہتا ہوں، پھر ان کے ذریعے کہ کیسے میں تعلق رکھوں، تو جیسا ہدایت بتاوے اس کے حساب سے پھر کام کرو. اس کو کہتے ہیں جڑنا. جو لوگ بھی جڑے ہوئے اپنے اپنے مشاغل، ان کے لیے بھی استفادہ کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے ہو کہ ہر 10-15 دن کارگزاری بھیجتے رہے. کنیکشن سے کیا ہوتا ہے، روحانی ہمیں ایک طاقت ملتی ہے جس کی وجہ ہمیں ایک چین سکون آتا ہے، اور خاص کر کے بھی نوجوانوں کو بہت ضروری ہے. اس کے ذریعے سے کام بہت اچھا ہوگا، کام بہت اچھا ہوگا. یہ کچھ سال میں آپ کے اندر کچھ بنے گا تو ادارے میں سب میں رونق آئے گی. ابھی سب ظاہری رونق ہے، باطنی رونق سے محروم ہے. اور میں نے سارے قرآن حدیث سے بتا دیا کہ بھائی یہ کتنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے کیسے محنت کی ہے اور کیسے تزکیہ کیا ہے. جی تو ابھی کیا کرتے بتاؤ، کس کا ارادہ ہے؟ ابھی یہاں جڑنے کا ارادہ ہے، یہاں سے بیعت کرنے کا کسی کا ارادہ ہے تو ظاہر کرو نا، خاموش کیوں ہے؟ کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں جڑنا اور آپ سے اصلاح کے تعلق کرنا ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ جڑے ہوئے کہتے ہیں. بہت پہلے سے مجھے پتہ نہیں تھا، ابھی آ کر بتایا، کیونکہ تعلق نہیں تھا، ربط نہیں تھا. لیکن غائبانہ تھا، یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، اس میں بھی ملتا رہتا ہے. اب یہ تو ہو گئے، ابھی اور کون ہے؟ کون چاہتا ہے؟ تم چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ. اور دوسرے کیوں خاموش ہے؟ وہ سوچتے ہیں یار بیعت ہو جائیں گے تو پھر ذکر و اذکار نہیں ہوں گے تو ہمیں گناہ زیادہ ہوگا. گناہ تو اب بھی زیادہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی زیادہ ہوگا. اس سے بیعت کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ گناہ بڑھ جائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں. بلکہ بیعت ہونے کے بعد تو گناہوں میں کمی آئے گی، بلکہ بچنے کے لیے مدد ملے گی. یہ مدد کا ذریعہ ہے. لیکن ہمارے دماغوں میں کچھ ایسا گھسا ہوا ہے کہ نہیں، بیعت ایک پابندی ہے. ارے پابندی تو کلمہ پڑھتے ہی ہو گئے ہے، وہی پابندی موت تک رہے گی. شیخ کوئی پابندی نہیں بتاتا ہے، بلکہ وہ تو اس پابندی کو کیسے پورا کرنا اس میں مدد دیتا ہے. ہاں یہ بات بھی سن لو، یہ بھی آپ کے ذہن میں کبھی سوال ہو تو اس کا جواب دے دیا، کیونکہ عام طور پر یہ بھی ذہنوں میں ہوتا ہے. اگر کسی سے متعلق ہے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اب آپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا؟ یعنی شیخ بدلنا چاہتے ہیں. ہاں اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی شیخ پکڑ لیا ہے لیکن اس سے ہمارا بھی کوئی تعلق، کوئی ربط کوئی زیادہ نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس سے کوئی اصلاحی ایسا باتیں کی ہے، تو شیخ ضرور بدل سکتے ہیں. اور اب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، اس شیخ سے ہم اپنا رابطہ کر سکتے ہیں، تو شیخ بدل دے. اور ان کو اطلاع کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ بھائی میں نے شیخ بدل دیا. وہ تو ویسے ہی ہم کٹے ہوئے ہیں. جب سم کارڈ کا ٹاور سے کٹ جاتا ہے تو اب وہی نمبر لو یا دوسرا نمبر، ہمیں اختیار ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ہنس رہے صاحب. اختیار ہے، چاہے وہی نمبر رکھو چاہے دوسرا رکھو. وہی نمبر رکھنا ہے تو ریکنیکشن کر دو، اور اگر دوسرا لینا ہے تو اپنے اختیار ہے، چاہے کوئی بھی کمپنی کا لے لو، ضروری نہیں کہ وہی کمپنی کا لو، آپ کو اختیار ہے. ایسے ہی 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے، کوئی رابطہ نہیں رکھا ہے تو اپنا وہ ایکسپائر ہو گیا سمجھو، تو آپ بدل سکتے ہیں. اب وہی اگر رکھنا ہے تو ریکنیکشن کرو ان کے ساتھ میں بیٹھ کر. اور اگر دوسرا شیخ بدلنا ہے، چاہے چشتیہ کا ہو چاہے نقشبندیہ ہو، آپ کے اختیار میں ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہت سمجھ میں آ جائے گی. ویسے تو آپ سارا کام مشورے سے کر رہے حضرت سے، لیکن دلی تعلق کے لیے آگے بڑھنا ہے. ہر ایک محتاج ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. میں نے بتایا نا، علم کامل کب ہوگا؟ جب اس میں دونوں چیزیں ہوگی. اسی لیے کہتے اس کی فرضیت کیسے ثابت ہو؟ یہی طلب العلم فریضت، اسی سے اس کی فرضیت. کیونکہ علم سے دونوں آ جاتے ہیں. تو ابھی ہمارا علم ادھورا ہے، اس کو کامل بنانا ہے. تو یہ ایک ساتھی تیار ہوئے ماشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے. اور کون ہے؟ آپ تو جڑے ہوئے ادھر پہلے سے؟ اچھا پہلے سے جڑے ہوئے میرے سے، کبھی جڑنا ہے؟ پہلے سے جڑے ہوئے. اچھا یہ بھی جڑے کوپل سے؟ ہاں کوپل میں آئے تھے اس وقت شاید جڑے ہوئے، میں تو بھول جاتا ہوں.
تو دیکھو دو تو ہمارے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ تیسرا ایک ساتھی چاہتا ہے. آپ جڑنا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ بہت. اس میں تشکیل نہیں، اس میں اپنے دل کی خوشی ہے. کوئی بات نہیں، یہاں سے نہیں تو اٹھنے کے بعد سوچے اور یہ کہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں کسی بھی شیخ سے جڑنا ہے جہاں ہماری اصلاح ہو سکے. برکت نہیں کہ مجلس میں جائے سن کر آ رہے جا رہے بس وہی چیز ہو رہی ہے. اصلاح کچھ اور کہتے ہیں، جو ہمیں وقت نکال کر بات کر سکے اور ہم بھی اس کے سامنے کچھ بات کہہ سکے تو جس سے ہماری اصلاح، اپنا دل کھول سکے. تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کرنا تو ہے. یہ ارادہ کر لو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں بھی توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، جو لوگ ہیں ان کی بھی تجدید ہو جائے گی. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کریں. کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک حضرت رہیں گے 19 تاریخ تک. آج تو یہاں ہے شام تک انفرادی طور سے. اگر مجمع میں آ کر بیعت کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بات انفرادی بھی مل سکتے ہیں، کچھ پوچھ سکتے ہیں. پوچھ کر اطمینان کر کے یا سوچ وچار کر کے یا استخارہ کر کے آپ بیعت ہو سکتے ہیں. آج شام تک یہاں ہیں، پھر کل بزرگا جائیں گے، 2 دن وہاں ہیں، پھر چترگڑھ آئیں گے، پھر ملکامور آئیں گے. 20 تاریخ کی حضرت کی واپسی. اصل میں ہم لوگ ملیشیا گئے تھے، میں برکت صاحب اور علاقے کے تھے، وہاں گئے تھے ساتھی میں اور کافی فائدہ ہوا. کافی وہاں بیعت بھی کیے اور تعلق خلفاء میں سے کسی سے رکھ کر اصلاح کرنے بھی رابطے میں رہتے اطلاع جیسے کسی پتہ ہے اس پر عمل کرا ہم لوگ سوچے کہ کسی کا انتخاب ہو ہمارے علاقے کے. صحیح آئے ہیں ماشاء اللہ اہل اللہ، جو کبھی سر ہے تقاضا ہے اور دوسرے بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ. حضرت سے مل کر بڑی پرشاشن کی ہوئی، شہر سفر بھی ہوا. جتنے حضرات گئے ہوئے تھے سب نے مشورہ کیا کہ ہمارے علاقے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، جو چاہے. انفرادی طور پر کئی سوالات تھے ہمارے سے، حضرت کے مجلس میں بیٹھ کر وہ سوالات کیے ہم نے اور شفیع بخش جواب بھی ملا ہر اعتبار. اب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم سب کا تعلق کسی سے ہو جائے. اب ہمارے علاقے کے لیے حضرت مناسب ہے. دوسروں سے ملنا ملاقات، ان سے پہنچ بھی مشکل ہے اور ماشاء اللہ حضرت کا تعلق حضرت سے خاص ہے. اور دعوت کے اعتبار سے بھی حضرت فہم رکھتی ماشاء اللہ. سال لگتا رہتا ہے، 4 مہینے بھی مذکورات بھی رہتے ہیں. اور کینیا میں جو آپ کا قیام ہے تقریباً 25-30 سال سے وہاں رہتے ہیں اور مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، دعوت کے کاموں میں بھی ہیں. تو اس کے اعتبار سے بھی ہمارے علاقے کے کیونکہ دعوت کے ساتھ یہاں زیادہ ہیں اور علماء بھی دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ رسا کشی ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دعوت کے ساتھ ساتھ تعلیم ہے، تزکیہ ہے، تبلیغ ہے، سب کو لے کر چلنے والے ہمارے علماء کرام ہیں. تو اس کے لیے حضرت موضوع نظر آئے ہمارے نظر میں. تو میرا کیا بھی زور نہیں ہے آپ کو کہ حضرت ہی سے ہو اور آئے ہیں، ورنہ آپ کی اپنی بشاشت. اگر ہم کسی سے متعلق ہو جائیں، جیسے کہ حضرت نے کہا، حضرت سے اگر انفرادی طور سے ہونا چاہتے ہیں تو حضرت آج شام تک ہیں، پھر 19 تاریخ تک کی ہے. چترگڑھ یا درگا ملکا گروپ جا کر بھی اگر کسی سے ہم سب سے چھپ کر کوئی ہونا چاہ رہے ہیں ہوتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یہ توبہ کے کلمات پڑھے، یہ انسان بیت کر لیا، ارادہ کر لیا، یہ عہد ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزاریں گے۔ اس کے کچھ معمولات بتائے جاتے ہیں، اس پر عمل کریں گے، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ ایک تو روزانہ قرآن کی تلاوت ہے، ایک پارہ قرآن کی تلاوت پڑھے، ایک نہ ہو سکے تو آدھا کرے، اور اس کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے رہے۔ دوسرا کام ہے صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تیسرا کام صبح شام 100 مرتبہ استغفار کر۔ چوتھا کام ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ کہہ کر خاموش ہے۔ یہ مراقبہ کا دوسرا نام ہے ذکر قلبی اور ذکر خفی، اور ایک نام مراقبہ۔ مراقبہ غیر مانوس لفظ ہے لیکن ہے ذکر قلبی، یعنی دل کو ذاکر بنانا۔ ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے۔ لسانی میں زبان ذکر کرتی ہے، قلبی میں قلب ذکر کرتا ہے۔ تو قلب کے ذاکر کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی ہے۔ تو اس کے لیے مراقبے میں اس طرح بیٹھ گئے، نیت کر لی، اور پھر یہ دیکھنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ایک ہے دل کی طرف دیکھنا ہے اور دل کی دھڑکن کو سننے کی کوشش کرنا ہے، اور یہی دھڑکن اللہ اللہ کہہ رہی ہے، تصور کرنا ہے۔ اور 5واں کام ہے وقوف قلبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا دھیان دل کی طرف ہو، دل کی طرف دھیان رکھے۔ جتنا دھیان کو گھمائیں گے اتنا یہ گناہوں کی طرف، وساوس کی طرف جائے گا، بلکہ اس کو دل کی طرف متوجہ ہے۔ یہ چیز شروع میں بہت بھاری پڑے گی، پہلے مراقبے کی عادت پڑے گی تو وقوف قلبی بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ 6ٹھی چیز جو ہے رابطہ قلبی، کہ اپنے دل کو شیخ کے دل کے ساتھ جوڑے رکھیں، غائبانہ بیٹھے اور تصور میں بیٹھ کر دل کو جوڑیں گے تو ہمارے دل سے، یعنی شیخ کے دل سے فیض آتا رہے گا، کیونکہ ہمارا سیم کارڈ کا جو ٹاور سے ہمیشہ کنیکشن ہوتا ہے، تو ٹاور کی سارے میسج اس کو ملتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا شیخ سے دل کا تعلق مضبوط ہوگا۔ یہاں پر جسمانی تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روحانیت میں دل کے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی پہلے شیخ سے تعلق مضبوط ہوگا قلبی، پھر اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یہ سیکھنا ہے۔ پھر اللہ سے تعلق، تو ہر وقت اللہ سے باتیں ہوتی رہے گی، ہم کام کاج میں بھی ہوں گے لیکن اللہ سے باتیں ہوں گی۔ اس میں کام کاج چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کام کاج کے اندر اب اللہ کا حکم آئے گا، اس میں اللہ کا خوف آئے گا۔ جو بھی کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے کام میں دوسرے کام میں فرق یہی ہوگا کہ کام تو سبھی کر رہے ہیں لیکن اس کے کام میں خوف ہے، دوسرے کے کام میں بس کام ہے، تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کام کریں گے۔ تو اس طریقے سے رابطہ مضبوط کرنا، احوال اور کارگزاری کو سنانا، تاکہ رابطہ کیسے ہوگا؟ کبھی کبھی کارگزاری سناتے رہے، اس کارگزاری کو سنے کہ ہم سے ذکر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یا جو گناہ ستا رہا ہے اس گناہ کے بارے میں بتائے کہ گناہ میں بہت ستا رہا ہے، میں کیا کروں؟ بہت سارے گناہ ستا رہے، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے لکھا اور بتایا، اور وہ اپنی گناہوں میں کافی حد تک بہت سکون پانے والے بن گئے۔ ایسے ایسے نوجوان تھے جو بچنا مشکل تھا لیکن آج کہہ رہے الحمدللہ ہم اچھی زندگی گزار رہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں۔
اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہاتھ اٹھا لے دعا کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ائمہ حضرات سے گزارش ہے، ظہر کی نماز اثر کی نماز اور مغرب کی نماز میں اعلان کر رہے ہیں، عمومی مجلس سے جانا ہے، خود بھی شرکت کریں اور اسی